السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی ویران گھر۔ رات کا پچھلا پہر ہے، میری زندگی کے صرف چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ صبح ہوتے ہی مجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ لوگ مجھے انتہائی خطرناک مجرم سمجھتے ہیں۔ میں نے انہیں اپنے بے گناہ ہونے کا یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن میری ہر بات کو جھوٹ سمجھا گیا۔ اب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کے ان تمام واقعات کو مختصراً قلم بند کر دوں جو گاؤں کے قریب ایک تنہا مکان میں رہتے ہوئے مجھے پیش آئے اور جن کی وجہ سے مجھے یہ منحوس دن دیکھنا پڑا۔ پچھلے سال موسم بہار کے شروع میں میرے مصائب یعنی میری پریشانیوں کا آغاز اس منحوس دن سے ہوا جب دلال نے فون پر ایک دیہی مکان یعنی دیہاتی مکان کے بارے میں مجھے اطلاع دی۔ 4 کمروں پر مشتمل یہ 2 منزلہ مکان گاؤں کی آبادی سے نصف میل یعنی آدھا میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں کئی دنوں سے کسی ایسے ہی مکان کی تلاش میں سرگردہ تھا تاکہ شہر کے ہنگاموں سے 2-4-6 ماہ کے لیے کوئی پرسکون جگہ مل جائے اور میں اطمینان اور اکیلے میں اپنے 2 ادھورے ناول پورے کر لوں۔ میں نے دلال سے ساری معلومات حاصل کی اور فوراً ہی مکان کرائے پر لینے کی حامی بھر لی۔ سالوں سال خالی رہنے کے سبب اس مکان کی حالت خستہ ہو رہی تھی، یہاں تک کہ تالے تک زنگ آلود ہو چکے تھے۔ نچلی منزل کے 2 کمروں یعنی بیڈ روم اور ڈرائنگ روم میں پرانا سامان، ٹوٹا ہوا فرنیچر، کراکری اور کوڑا کباڑ بھرا پڑا تھا۔ ان 2 کمروں سے ملحق باورچی خانہ اور سب سے آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ سالوں سال خالی رہنے کے سبب اس مکان کی حالت خستہ ہو رہی تھی، یہاں تک کہ تالے تک زنگ آلود ہو چکے تھے۔ نچلی منزل کے 2 کمروں یعنی بیڈ روم اور ڈرائنگ روم میں پرانا سامان، ٹوٹا ہوا فرنیچر، کراکری اور کوڑا کباڑ بھرا پڑا تھا۔ ان کمروں سے لگا ہوا باورچی خانہ اور سب سے آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ جب میں نے اس چھوٹے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو بدبو اور سڑانت کے پھپکوں سے میرا دماغ پھٹنے لگا۔ تھوڑی دیر تک دروازہ کھلا رہنے دیا جس سے سڑانت کم ہوئی تو میں کمرے میں داخل ہوا۔ دروازے کے سامنے والی کھڑکی تھی جس کے اوپر والے 2 شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور باقی تمام دیواروں کے ساتھ چھت تک اونچے شیلفوں پر بے ترتیبی سے پڑی ہوئی گرد آلود کتابوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا جیسے یہ کسی کباڑی کی اجڑی ہوئی دکان ہے۔ ان کتابوں میں سے اکثر کو دیمک نے چاٹ کر برباد کر دیا تھا۔ در و دیوار پر لکڑی کے جالے اور بدبو سے کمرے کا اندرونی ماحول بڑا ہی پراسرار اور انتہائی دہشتناک ہو گیا تھا۔ یہ غلیظ بدبو ایسی تھی جیسے گوشت کی سڑانت ہو۔ مجھے خیال آیا کہ کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشوں کے راستے سے کوئی چھوٹا موٹا جانور کمرے میں داخل ہونے کے بعد باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور بھوک پیاس سے سسک سسک کر یہیں مر گیا ہے، جس کی لاش کے گلنے سڑنے سے سڑانت پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے کمرے میں ہر طرف دیکھا لیکن کسی مردہ جانور کی لاش دکھائی نہ دی۔ اس اجڑے ہوئے مکان میں داخل ہونے کے بعد میں نے 2 باتیں خاص طور پر نوٹ کی۔ ایک تو یہ کہ میں کسی پرانے اور کسی گمشدہ مقبرے میں چلا آیا ہوں اور یہاں سے باہر نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ دوسری یہ کہ مکان میں میرے علاوہ کوئی دوسرا شخص بھی موجود ہے جو میری نگرانی کر رہا ہے۔ انجانی آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ ممکن ہے یہ میرا وہم ہو، میں نے سوچا، لیکن یہاں رہنے کے بعد بھی مجھے ہر وقت کسی دوسرے کی موجودگی کا احساس ہوتا رہا۔ مختصر یہ کہ مکان کسی بھی صورت میں رہائش کے قابل نہیں تھا۔ مجھے اس وقت دلال کے حماقت پر بہت غصہ آیا۔
لیکن اب میرے لیے اس مقبرہ نما مکان میں رات گزارنے کے سوا کوئی صورت نہ تھی۔ گاؤں کے کسی بھی آدمی سے میری کوئی جان پہچان نہ تھی، جس کے گھر رات بسر کرنے کے بعد صبح واپس شہر چلا جاتا۔ حیران تھا کہ کیا کروں اور کدھر جاؤں۔ آخر مجبور ہو کر اوپر کی منزل پر آ گیا۔ آپ میری بات پر شاید یقین نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اوپر کی منزل انتہائی صاف ستھری ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں رہائش کی تمام سہولتیں موجود تھیں۔ اوپر اور نیچے کے حصوں میں اس قدر فرق یقیناً حیران کن تھا۔ دونوں کمروں میں نہایت ہی بہترین قسم کے قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے، جدید فیشن کا ساگوانی فرنیچر، اور بیڈ روم میں گدوں والا پلنگ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کھڑکیوں پر پھولدار پردے تھے اور خوبصورت گلدانوں میں تازہ پھول دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی شخص مالک مکان کی اجازت کے بغیر یہاں رہ رہا ہے، اور میرے آنے سے وہ باخبر ہونے پر چھپ گیا ہے۔ ان کمروں سے لگا ہوا باورچی خانہ اور سب سے آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ دونوں منزلیں تعمیر کے اعتبار سے بالکل ٹھیک تھیں۔ دن بھر کے سفر کی تھکان کے باعث میں پلنگ پر پڑ گیا اور سو گیا۔ رات بڑے اطمینان سے گزری۔ صبح ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے تو میں نے اپنے سامان کو نچلی منزل سے لا کر کمروں میں ترتیب و قرینے سے رکھا، جو پچھلی رات سے وہیں پڑا تھا، اور پھر ناول لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ شام تک لکھتا رہا۔ اس طرح 18 دنوں تک میرا یہی معمول رہا، یہاں تک کہ میرا ناول مکمل ہو گیا۔ اس دوران نہ تو میں گھر سے باہر نکلا اور نہ ہی گاؤں کا کوئی شخص مجھ سے ملنے آیا۔ میں یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ آتے وقت بند ڈبوں میں کھانے کی چیزیں زیادہ سی مقدار میں لیتا آیا تھا، جو میرے لیے 2-2.5 ماہ تک کے لیے کافی تھی۔ اس لیے ان 18 دنوں میں ایک مرتبہ بھی مجھے گاؤں جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ میں اب بہت تھک چکا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ دوسرا ناول شروع کرنے سے پہلے کچھ دن سیر کر لینا چاہیے اور گاؤں میں رہنے والے اپنے پڑوسیوں سے بھی مل لوں۔ دوسرے دن بھی گاؤں جانے کے لیے پہلی مرتبہ گھر سے نکلا تو ایک آدمی کو بھاگ کر قریب ہی جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپتے دیکھا۔ وہ کون ہے؟ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے سوچا ممکن ہے یہ وہی آدمی ہو جو میرے آنے سے پہلے اس مکان میں رہتا تھا اور اب شاید نچلی منزل میں رہنے لگا ہے۔ بہرحال کوئی بھی ہو، مجھے اس سے کیا، میرے لیے اوپر والی منزل کافی ہے۔ میں نے اس کو زیادہ اہمیت ہی نہ دی اور گاؤں کی طرف چلا آیا، لیکن اب وہ میرا پیچھا کرنے لگا تھا۔ اس کے باوجود میں نے اس پہ کوئی دھیان نہ دیا اور خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ البتہ گاؤں پہنچنے کے بعد لوگوں کے رویے سے مجھے سخت دکھ پہنچا۔ کسی نے بھی سلام کا جواب تک دینا گوارا نہ کیا۔ میں جس طرف جاتا لوگ حقارت سے منہ پھیر لیتے۔ آخر بہت دیر تک بے مقصد گھومنے کے بعد مجبور ہو کر میں نے گھر کی راہ لی۔ میں حیران تھا کہ گاؤں والے مجھ سے ناراض کیوں ہیں۔ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ ایک اجنبی ہونے کی حیثیت سے ان کی مجھ سے اس قدر شدید نفرت کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے نہ میں ان سے ملا اور نہ ہی ان میں سے کوئی شخص مجھ سے واقفیت رکھتا ہے۔ اسی ادھیڑ بن میں جب میں گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو میرا پیچھا کرنے والا بھاگتا ہوا میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نوجوان کی اس نازیبا حرکت پر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن حالات کے پیش نظر خاموش رہا۔ اس کی عمر 25 برس تھی، بلند قد، چوڑے شانے، متناسب اور مضبوط بدن۔ میں نے ایک نظر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا
اور اس نے بڑے گستاخ لہجے میں کہا، کیا آپ نے یہ مکان خریدا ہے؟ نہیں، میں نے غصے پر قابو پاتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ تو پھر آپ ارشد ہیں، ڈاکٹر کے بھتیجے، جس کی وصیت کے مطابق یہ مکان آپ کو ملا ہے؟ نوجوان نے فلسفیانہ انداز میں خود ہی میرے متعلق رائے قائم کر دی۔ نہیں، میں کسی ارشد سے واقف نہیں ہوں اور نہ ہی مرنے والے ڈاکٹر سے میرا کوئی رشتہ ہے۔ میں نے یہ مکان 6 ماہ کے لیے کرائے پر حاصل کیا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر تم کون ہو اور مکان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ آپ کے سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، نوجوان بولا۔ پہلے یہ بتائیے کہ مکان میں رہتے ہوئے آپ نے کوئی خلاف معمول بات تو محسوس نہیں کی یا کوئی عجیب و غریب واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ یہ جگہ تو اتنی اچھی اور پرسکون ہے کہ ساری عمر یہیں رہنے کو جی چاہتا ہے، میں نے نوجوان کو بتایا۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن کیا؟ کہو، خاموش کیوں ہو گئے؟ میں نے نوجوان کا حوصلہ بڑھانے کی خاطر پوچھا، کیونکہ میں خوش تھا کہ گاؤں کے ایک آدمی سے الیگ سلیگ تو ہو گئی۔ تم کون ہو؟ مجھ سے مکان خالی کرنے کے لیے کہنے والے، میں نے نوجوان کی بات کو دھمکی سمجھ کر جیسے چیختے ہوئے کہا۔ جناب، آپ مجھے امپریس کرنے کی کوشش نہ کریں، نوجوان نے میری بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آپ جب سے یہاں آئے ہیں ایک پل بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں رہے۔ میں نے چوری چھپے آپ کی تھوڑی سی تحریر بھی پڑھی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بارے میں میری رائے بہت اچھی ہے۔ آپ کے مکان خالی کرنے سے مجھے ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ڈرتا ہوں کہ آپ بے خبری میں کہیں مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ مکان آسیب زدہ ہے۔ مکان کا مالک ڈاکٹر شیطانی قوتوں کا حامل تھا، وہ خدا جانے یہاں کیا کچھ کرتا رہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر کی موت کے 4 سال بعد تک مکان خالی پڑا رہا ہے۔ ڈاکٹر کے بھتیجے نے بارہا اسے فروخت کرنے کی کوشش کی، لیکن گاؤں کا کوئی بھی آدمی اسے خریدنے کو تیار نہیں ہوا۔ پچھلے سال کچھ خطرناک واقعات رونما ہوئے تھے اور گاؤں والے مکان کو جلا دینے کے درپے تھے، لیکن پولیس کی بروقت مداخلت سے بچ گیا۔ ان حالات میں اگر آپ یہاں رہنے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں تو مجھے یا کسی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ گاؤں کا کوئی بھی فرد خوف زدہ ہونے کے سبب آپ کے قریب نہیں آئے گا اور آپ کے خلاف ان کی نفرت دن بدن شدت اختیار کرتی جائے گی۔ تو یہ بات ہے، میں نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ مسٹر، کیا نام ہے تمہارا؟ اکبر۔ ہاں تو اکبر، آؤ اندر چلیں، مکان دیکھ کر تم یقیناً اپنی رائے بدل دو گے۔ میں نے جیب سے چابی نکالی اور تالا کھولتے ہوئے کہا، میں اس منحوس مکان میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اکبر نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور پھر گاؤں کی سمت چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، مجھے یہاں رہتے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ ہونے کو آیا تھا۔ میں اس پرسکون ماحول میں بہت خوش تھا۔ ایک دن اچانک ہی حالات بدل گئے۔ شام کا وقت تھا، دھندلکا دھیرے دھیرے گہرے اندھیرے میں بدلتے جا رہے تھے کہ میری طبیعت بے چین ہو گئی اور لمحہ بلمحہ ذہنی الجھن اور پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں سمجھا کہ زیادہ کام کرنے سے اعصاب تھک گئے ہیں، مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے کاغذ سمیٹے اور لباس تبدیل کر کے پلنگ پر لیٹ گیا، مگر نیند کہاں۔ آخر بہت دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد سگریٹ سلگایا اور کش لگاتے ہوئے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس دن خلاف معمول گرمی کچھ زیادہ ہی تھی اور کھڑکیوں کے دروازے بند ہونے کے سبب کمرے میں حبس کی کیفیت یعنی ہیومیڈیٹی پیدا ہو گئی تھی۔ سوچا شاید گرمی کی شدت، کام کی تھکن اور اس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ میں نے دونوں کھڑکیاں کھول دیں
اور ایک کھڑکی کے پاس کھڑا پہاڑ کے دامن میں پھیلے ہوئے جنگل کے دیو کامت درختوں کو دیکھنے لگا۔ چاندنی رات کا منظر بڑا ہی خوبصورت تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے خوف آ رہا تھا۔ درختوں کی اوٹ سے چاند بلند ہو رہا تھا اور درختوں کے لمبوترے سائے سمٹتے چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مکان کی نچلی منزل سے آوازیں سنائی دینے لگیں، بہت ہی خوفناک اور بلند۔ میرا دماغ پھٹنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خدا جانے کب تک بے ہوش پڑا رہا اور مجھ پر کیا بیتی، لیکن جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو پلنگ پر لیٹا ہوا پایا۔ ایک آدمی کھڑکی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ سر سے پیر تک سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا، جیسے کفن پوش مردہ قبر کی گہرائیوں سے نکل آیا ہو۔ اس کی کمر کمان کی طرح جھکی ہوئی تھی، جس سے اس کے بڑھاپے کا پتہ چلتا تھا۔ میں نے اسے پکارنا چاہا کہ اس نے خود میری طرف پلٹ کر دیکھا۔ اف خدایا! میں خوف سے کانپ اٹھا۔ اس بوڑھے کا چہرہ انتہائی مکروہ اور بھیانک تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑکی سے کود کر پھیلی ہوئی چاندنی میں گھل گیا اور میں حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ مکان کے اندر سے بلند ہونے والی بھیانک آواز اب سرور میں ڈوبی ہوئی میوزک کا روپ دھار چکی تھی۔ جی چاہا ساری رات سنتا رہوں، لیکن نیند کا اس قدر غلبہ تھا کہ بہت جلد نیند کی وادیوں میں جا پہنچا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ صبح خلاف معمول بہت دیر تک سوتا رہا اور بیدار ہونے پر سب سے پہلے میری نظر کھڑکیوں پر پڑی۔ دونوں کھڑکیاں بند تھیں۔ ایک ایک کر کے رات کے واقعات یاد آنے لگے، لیکن یہ سب خواب و خیال کی باتیں تھیں۔ زندگی کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا، وقت کی رفتار میں یکسانیت برقرار رہی۔ اور پھر ایک رات میری آنکھ کھل گئی۔ نچلی منزل کے ویرانوں میں کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ رات کے 2 بجے؟ اکبر کے علاوہ میرا نام کوئی بھی نہیں جانتا، اور یہ بوڑھی کمزور آواز یقیناً اکبر کی نہیں ہو سکتی۔ میں سوچنے لگا۔ میرے کانوں میں بار بار کسی کے بلانے کی آواز ٹکراتی رہی، اور پھر میں کمرے سے نکل کر سیڑھیوں سے اترتا ہوا نچلی منزل پر جا پہنچا۔ میری حالت اس شخص جیسی تھی جیسے کوئی نیند میں چلا کرتا ہے اور اسے اپنے آپ پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ مجھے بھی اس وقت اپنے آپ پر اختیار نہیں تھا۔ میرے قدم خود بخود کتابوں والے چھوٹے کمرے کی طرف اٹھتے چلے جا رہے تھے۔ کمرے میں کتابوں کی ایک الماری اپنی جگہ سے سرکی ہوئی تھی، جس کے پیچھے دروازہ تھا۔ میں اس خفیہ دروازے سے گزرتا ہوا تہہ خانے میں جا پہنچا۔ یہاں میرے علاوہ کوئی اور بھی تھا، جس کے زور زور سے سانس لینے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس جگہ اتنی سڑان تھی کہ میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے جیب سے ماچس نکالی اور تیلی جلا کر دیکھا۔ ہر طرف جانوروں اور انسانوں کے پنجر اور ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک دل دوز انسانی چیخ بلند ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ علم نہیں، البتہ صبح جب بیدار ہوا تو اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے؟ میں بہت دیر تک سوچتا رہا اور پھر اپنے شکوک کی تصدیق کے لیے نچلی منزل پر کتابوں والے چھوٹے کمرے میں گیا۔ سب الماریاں دیواروں کے ساتھ چپکی ہوئی تھیں، کوئی بھی اپنی جگہ سے معمولی سی بھی نہیں سرکی ہوئی دکھائی دی۔ البتہ فرش پر دھول کی موٹی تہ پر میرے جوتوں کے تازہ اور واضح نشانات ایک الماری کے سامنے موجود تھے۔ اب مجھے اپنے شکوک کی سچائی پر یقین آ گیا اور مزید اطمینان کی خاطر میں نے الماری کو سرکایا تو زیر زمین خفیہ تہہ خانے کا
दरवाजा दिखाई दिया। मैंने अलमारी को और सरका कर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन अफसोस दरवाजा अंदर से बंद था। मुझे यहाँ आए 2 माह गुजर चुके थे। उस दौरान मैंने सिर्फ एक खत शहर अपने दुकानदार को लिखा, जिसके जवाब में उसने मुझे डब्बों में बंद खाने पीने की मतलूबा अशिया भेज दी, वरना उसके अलावा बैरूनी दुनिया से मेरा ताल्लुक बिल्कुल मुनक़ता हो चुका था, यानी कट चुका था। गांव वाले तो मेरी शक्ल देखने से बेजार थे, मुझे भी उनकी परवाह नहीं थी, बल्कि मैं खुश था कि इस पुरसुकून माहौल में मेरा दूसरा नावल भी मुकम्मल होने वाला है। एक दिन जब मैं सुबह बेदार हुआ तो खुद को शबे ख्वाबी के लिबास के बजाय सूट में मलबूस पाकर हैरान रह गया। मैंने सूट कब पहना था और इस पर खून कहाँ से आया? मैं अभी इसी उलझन के आलम में था कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज हुई। मेरा दिल एक लख्त जोर से उछला, गोया सीने से बाहर आने वाला है। खौफ से पसीना छूट गया। दस्तक की आवाज लम्हा बलम्हा तेज होती गई। डर था कि दरवाजा न खोला तो दस्तक देने वाला दरवाजा तोड़कर मकान में दाखिल होने से भी दरीग नहीं करेगा। मैंने फौरन ही सूट उतारकर बिस्तर के नीचे छुपा दिया और शबे ख्वाबी का लिबास पहनकर खून आलूदा हाथ धोने के बाद आंखें मलता हुआ दरवाजा खोला तो सामने आदमियों का हुजूम खड़ा पाया। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे गांव वालों ने मेरे घर का मुहासरा यानी घेराव कर रखा हो। जी फरमाइए, मैंने अपने हवास पर काबू पाते हुए कहा। हम अपनी बकरी लेने आए हैं। भीड़ में से एक आवाज उभरी। कैसी बकरी? मैंने पूछा। तुम पिछली रात चोरी करके ले आए हो, एक ने कहा। मैं और चोरी? मैंने हैरत का इजहार किया। मगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो अंदर आकर देख लें, कोई माचिस की डिबिया तो है नहीं जिसे मैं जेब में रख लूंगा। मैंने दरवाजे से एक तरफ हंसते हुए उन्हें अंदर आकर देखने की पेशकश की। हुजूम में खुसुर खुसुर होने लगी। कोई भी शख्स इस आसेब सदा मकान में दाखिल होने को तैयार नहीं था। सभी डर रहे थे कि कहीं किसी नागहानी आफत का शिकार न हो जाएं। उनकी ये हालत देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहकहा लगाया और सब खामोश हो गए, जैसे इनको सांप सूंघ गया है। मेरा कहकहा इनकी गैरत के लिए खुला चैलेंज था। अकबर हुजूम को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसने मेरे करीब से गुजरते हुए मुझे घूर कर देखा और मकान में दाखिल हो गया। उसकी जुरात और बेबाकी से दूसरों की भी हिम्मत बंधी और 8-10 आदमी अकबर के पीछे मकान में दाखिल हो गए। मैं वहीं खड़ा रहा ताकि मेरे मुतालिक इनको किसी किस्म का शक न हो पाए। सबको मायूस होना पड़ा। कुछ होता तो मिलता। सब अपना मुंह लिए वापस चले गए तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि किसी ने मेरा बिस्तर उठाकर खून आलूद सूट नहीं देखा, वरना मेरे लिए उनके उल्टे सीधे सवालात का जवाब देना मुश्किल हो जाता। मुझे बकरी के साथ हलाकत का मुजरिम भी ठहराया जाता। मैं खुद भी परेशान था कि मेरे हाथों और सूट पर खून कहाँ से लगा है। कहीं मुझे नींद में चलने की बीमारी तो नहीं हो गई। मुमकिन है इसी दौरान मैंने जुर्म किया हो। मुझे तहखाने में बूढ़े का ख्याल आया, शायद उसी ने ऐसा किया हो। इस वाकये के बाद मैं डर गया कि किसी दिन कोई शख्स परेशान होकर मुझे नुकसान न पहुंचाए। इसी डर से मैंने शाम के वक्त चहलकदमी के लिए घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। बस ये समझिए कि लोगों ने मुझे मेरे ही घर में कैद कर दिया था। इस एहतियात के बावजूद मेरी मुसीबत खत्म न हुई। कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि लोगों ने एक बार फिर मेरे घर का मुहासरा कर लिया। इस मर्तबा पुलिस भी उनके साथ थी। गांव के चौकीदार ने मुझ पर बड़ा ही घिनौना जुर्म करने का इल्जाम लगाया था कि आधी रात के वक्त उसने मुझे एक बच्चे को कंधे पर उठाए घर की तरफ भागते हुए देखा था।
بچہ مر چکا تھا اور اس کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ چوکیدار نے اپنی بزدلی کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ خوف زدہ ہونے کے باعث وہ مجھے پکڑنے کی جرات نہیں کر سکا۔ چوکیدار کے اس بیہودہ الزام پر پولیس مجھے گرفتار کرنے آئی تھی۔ کچھ سپاہی مکان کی تلاشی لینے کے لیے وہیں رک گئے اور 2 سپاہی مجھے تھانے لے گئے۔ اس نئی مصیبت سے میں بے حد پریشان ہوا۔ اگر پولیس زیر زمین خفیہ تہخانہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میرے لیے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔ تہخانے میں انسانوں اور جانوروں کے پنجر اور ہڈیاں مجھے پھانسی کی سزا دلانے کے لیے سب سے بڑا ثبوت تھیں۔ پچھلی رات میں نے بھی بچے کی دلدوز چیخیں سنی تھیں۔ یہ اس مکروہ بوڑھے کی ہی کارستانی ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بچے کی لاش اب تک تہخانے میں پڑی ہو۔ مجھے یقین تھا کہ بچے کی موت تہخانے میں آنے کے بعد ہوئی ہے، لیکن بچہ وہاں کیسے پہنچا؟ پولیس انسپکٹر 2 گھنٹے مجھ سے سوالات کرتا رہا اور میں ہر سوال کے جواب میں اسے صحیح معلومات فراہم کرتا رہا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ میں نے جرم تھوڑے ہی کیا تھا، اور بحیثیت ناول نگار کہ میری شہرت بھی میرے بے داغ کردار کا سب سے بڑا ثبوت تھی۔ انسپکٹر بھی میری صاف گوئی اور شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے مجھے بتایا کہ گاؤں کے لوگ اس مکان کے بارے میں بڑے حساس اور جذباتی ہو گئے ہیں۔ ہر دکھ بھرے واقعے کو مکان سے منسوب کر کے ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اگر پولیس مجھے گرفتاری کا بہانہ کر کے پولیس اسٹیشن نہ لے آتی تو پریشان ہجوم کے ہاتھوں میری ہلاکت کا خطرہ تھا۔ آخر میں پولیس انسپکٹر نے مجھے مکان چھوڑ کر یہاں سے چلے جانے کا مشورہ دیا۔ انسپکٹر کا مشورہ بالکل صحیح تھا۔ کاش میں انسپکٹر کے مشورے پر عمل کرتا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی پستول میں گولیاں بھری اور ٹارچ لے کر تہخانے میں گیا۔ اندر اس قدر بدبو تھی کہ کسی بھی انسان کا وہاں رہنا ناقابل برداشت معلوم ہوتا تھا، لیکن میرے لیے اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں تھا۔ اندر جاتے ہی میرے پاؤں کی ٹھوکر سے ایک انسانی کھوپڑی گیند کی طرح لڑکتی ہوئی کسی پنجر سے جا ٹکرائی۔ میرا دل کانپ اٹھا اور میں حواس باختہ کھڑا اپنی حماقت کے متعلق سوچ رہا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ پولیس کو صحیح حالت سے باخبر کر دیتا اور پولیس خود مجرم کو گرفتار کر لیتی۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے ایک دم پلٹ کر دیکھا۔ مکروہ چہرے والا بوڑھا اپنی آنکھوں کو ہاتھ سے چھپائے زور زور سے چیخنے لگا۔ وہ اب بھی سر سے پاؤں تک سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا، جیسے کفن پہن رکھا ہو، مگر اس کے چہرے کی رنگت اب کینسر کے مریض کی طرح زرد نہ تھی، بلکہ انار کی طرح سرخ ہو رہی تھی، اور جھریوں کی لکیریں بھی پہلے کی نسبت بہت کم ہو گئی تھیں۔ اس کے شانے بھی کمان کی طرح جھکے ہوئے نہیں تھے۔ وہ میرے سامنے پہلوان کی طرح سینہ تانے کھڑا تھا۔ اس قوی ہیکل بوڑھے کو دیکھ کر گھبراہٹ کے عالم میں نے گولی چلا دی، جس سے اس کے سفید لباس میں 2 سوراخ ہو گئے، لیکن وہ پہلے ہی کی طرح سینہ تانے کھڑا رہا۔ میں نے دوبارہ گولی چلائی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 2 گولیاں اس کے سینے اور ایک پیٹ میں لگی تھی۔ میں اس کو مطمئن دیکھ کر ڈر گیا اور تہخانے سے بھاگ نکلنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہم دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے موقع کی تاک میں کھڑے ہیں۔ میرے پاس ہتھیار تھا اور بوڑھے کو قد و قامت اور قوت کے اعتبار سے مجھ پر برتری حاصل تھی، لیکن مجھے حیرت ہے تو صرف اس بات کی کہ وہ اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے چھپائے کیوں چیخ رہا ہے۔ طویل مدت تک اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں روشنی میں چندھیا جاتی ہیں اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا،
یہ خیال آتے ہی میں نے ٹارچ کا رخ براہ راست اس کی آنکھوں پر کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ چیختا چلاتا تہخانے کے اندرونی حصے کی طرف بھاگا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ 1 مہینہ اور گزر گیا۔ اس دوران میں بوڑھے کا تہخانے سے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن مقصد پورا نہ ہوا۔ ان حالات میں پولیس کو اطلاع دینا میرے لیے بھی مجرم گردانا جاتا۔ خونی بوڑھے کے نہ پکڑے جانے کی صورت میں میرے لیے خطرناک تھا، جس کے ثبوت میں تہخانے میں پڑی ہوئی انسانی ہڈیاں اور پنجر موجود تھے۔ بچے کی لاش کا کچھ بچا ہوا حصہ بھی اب تک تہخانے میں موجود تھا۔ وقت کے تیور بدلے اور پھر ایک دن حالات نے رخ تبدیل کیا۔ اس مرتبہ ایک نیم مردہ بکرے کو یعنی ادمرے بکرے کو ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا، جس کی گردن شدید زخمی تھی۔ پولیس نے میرے خلاف لگائے گئے جرم کے الزام کو ماننے سے انکار کر دیا کہ کسی بھوکے جنگلی جانور نے حملہ کر کے بکرے کو زخمی کر دیا ہے، لیکن اس طرح آخر کب تک جرم چھپا رہ سکتا ہے؟ گاؤں والوں نے میری نگرانی کے لیے ہتھیاروں سے لیس نوجوانوں کے 2 گروپ بنا دیے۔ ان میں سے 5 آدمیوں کا ایک گروپ دن کے وقت نگرانی کرتا اور دوسرا گروپ رات کو ڈیوٹی دیتا۔ تقریباً 1 ہفتے بعد آخر کار ان کی محنت کا پھل مل گیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے اصل مجرم کے بجائے مجھے پکڑ کر مجرم ٹھہرا دیا۔ وہ رات بڑی ہی بھیانک اور اداس تھی۔ اچانک میری طبیعت بے چین ہو گئی اور میں یوں محسوس کرنے لگا جیسے آج رات کچھ ہونے والا ہے۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ بہت دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد پریشانی کے عالم میں میں گھر سے باہر چہل قدمی کے لیے آیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ بندوق سے لیس اکبر کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر چونک گیا۔ سوچا کہ وہ شاید بوڑھے مجرم کو پکڑنے آیا ہے، اسے بھی کسی نہ کسی طرح تہخانے کا علم ہو گیا ہے۔ میرے دل میں آئی کہ اکبر کو صحیح حالات سے آگاہ کر دینا چاہیے، اس میں میری ہی بہتری ہے۔ میں نے اکبر کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ میری باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے خود کو جیل کی کوٹری میں پایا۔ مجھ پر الزام ہے کہ میں اکبر کا قاتل ہوں۔ اکبر کی شہرک کٹی ہوئی تھی، مجھے رنگے ہاتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ حالانکہ میں خود نہیں جانتا کہ اکبر کو کس نے قتل کیا، اور اگر میں یہ خیال ظاہر کر بھی دوں کہ قتل اسی بوڑھے خبیث نے کیا ہے جو تہخانے میں موجود ہے، تو کون مانے گا؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔